بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چند دن قبل حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک مجلس میں ایک پرچی آئی جس میں رفع دین کے متعلق یہ سوال تھا، تو حضرت نے کہا کہ اگر یہ غیر مقلدین مجھے وہ حدیث دکھا دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک رفع دین کیا ہے اور کبھی ترک نہیں کیا، تو میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ اس بات کو لے کر ایک غیر مقلد ہیں، انہوں نے بات کو اچھالا ہے اور چند باتیں اس میں کی ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ رفع دین کی بات کر رہا ہے، یقین جانیے اگر قوم کو تھوڑا سا بھی شعور ہو نا تو اس کو ایسے مولویوں کو قوم کبھی بھی نہ سنے۔ جب صحیح بخاری کی 735 736 737 3839 نمبر میں رکوع جاتے ہوئے رفع دین کرنا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب تک آپ بخاری اور مسلم کی، مسلم شریف 856 57 861 اور 891 نمبر روایت، جتنی دیر تک آپ بخاری اور مسلم کی ان حدیث کو ضعیف یا منسوخ ثابت نہیں کریں گے، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین چھوڑ دینے کی ایک صحیح روایت پیش نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کی آخری نماز کی آخری رکعت تک رفع دین کرنا تو پھر ثابت ہو گیا۔ امام محمد نے کتاب لکھی ہے موطا امام محمد، اور اس کتاب کے اندر رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سر اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع دین کرنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رکوع جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرنا موجود ہے موطا امام محمد کے اندر۔ قرآن کریم نے لان دی کا اخبار چھپانے والے کو، یہود و نصارہ کی طرف تعریف مانوی کی۔ یہودیوں نے کام حق بات کو چھپانا، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ حق بات کو چھپائے۔ یہودی عیسائی وہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔ کہ اگر آپ ان گفتگو کو سنیں تو مفتی صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ کچھ اور ہے، مفتی صاحب کا جو چیلنج ہے وہ کچھ ہے، اور یہ جو غیر مقلد صاحب دلیل دے رہے ہیں یہ دلیلیں ان کے کچھ ہیں، یعنی سوال کچھ ہیں اور جواب ان کا آگے میں کچھ ہے۔ بہرحال ان غیر مقلد صاحب نے جو دو تین باتیں کہی ہیں ان کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ اولاً تو ان نے یہ بات کہی ہے کہ رفع دین کے متعلق کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین ثابت ہے بخاری شریف کی روایت سے، تو ان روایات کے متعلق جب کوئی نسخ کی روایت نہ ملے یا ان ضعیف ہونے کی روایت نہ ملے تو پھر یہی ثابت ہے کہ آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا ہے۔ اب میں ایک دو روایات پیش کیے دیتا ہوں، یہی بخاری اور مسلم کی رٹ لگانے والے غیر مقلدین کو بخاری اور مسلم سے ہی روایات پیش کیے دیتا ہوں۔ ہر بات میں بخاری بخاری اور مسلم کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ یہی غیر مقلدین اسی بخاری شریف اور اسی مسلم شریف کی روایات کو کیا کرتے ہیں اور کیا تعویلیں کر کے امت کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اولاً تو آپ دیکھیں مسلم شریف جلد 1 میں روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ لہذا اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع دین کرنے کو یہ شریر گھوڑوں کے دموں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سکون کا فرمایا ہے، گویا رفع دین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ باقی جو حدیث ہیں وہ منسوخ ہیں، کیونکہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ رفع دین کیا ہے لیکن اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک روایت ہے باب جلوس التشہد میں، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دفعہ صحابہ کے ایک مجمع میں بیٹھ کر فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور پھر حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نماز کے اعمال صحابہ کے اس مجمع کو بتائے، اور اس میں شروع کا جو رفع دین ہے وہ تو بتایا، لیکن اس کے بعد جو رکوع اور سجدے کا رفع دین ہے
اس میں رفع دین نہیں بتایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا السکوت فی معرفت البیان بیان، یعنی بیان کی جگہ میں سکوت اختیار کرنا یہ بیان ہی ہوتا ہے۔ گویا کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر ان غیر مقلد صاحب نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام محمد کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں امام محمد رحمہ اللہ نے روایات لائی ہیں جس میں رفع دین کا تذکرہ ہے۔ تو اب انہی غیر مقلد صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ تو باقی علماء کو قرآن کی آیت فٹ کر کے لعنتی کہتے ہیں اور یہود و نصارہ سے تشبیہ دیتے ہیں، ذرا عمل تو آپ کا وہی ہے یہود و نصارہ والا، اور لعنتی جن نے قرآن نے حق کو چھپانے والا کہا ہے، آپ بھی تو حق کو چھپا رہے ہیں۔ آپ نے ایک طرف جو بخاری شریف کی وہ روایات ہیں جس میں رفع دین کا تعلق ہے، رفع دین کا مسئلہ ہے، آپ نے وہ تو بیان کی ہیں، لیکن دوسری طرف اسی بخاری میں اور اسی مسلم شریف میں جو روایات ہیں ترک رفع دین کے متعلق، ان کو آپ نے امت سے چھپایا ہے۔ اب یہ لعنتی آپ بن رہے ہیں یا باقی علماء جو ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کی زبان میں لعنتی آپ بن رہے ہیں یا وہ علماء جو دونوں طرف کی احادیث کو بیان کرتے ہیں؟ اور اسی طرح آپ نے جھوٹا کہا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ آپ کی بن رہی ہے یا ان علماء کی جو دونوں طرف کی احادیث لے رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے۔ موطا امام محمد میں وہ روایات تو آپ کو نظر آ گئی ہیں جن میں رفع دین کا تذکرہ تھا، لیکن وہ روایات آپ کو نظر کیوں نہیں آئی جن میں ترک رفع دین کا تذکرہ ہے؟ ذرا وہ روایات بھی تو دیکھ لیتے۔ باقی علماء کو علماء سو اور باقی علماء کو آپ جھوٹا کہنے، یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ دینے والے، یہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ ایک طرف کی روایات کو لے دیتے ہیں، باقی طرف کی روایات کو امت سے چھپا دیتے ہیں، یہ بات نہیں چلے گی، بلکہ ہم تو دونوں طرف کی روایات کو لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور پھر جو حق موقف ہے اس کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ ہم رفع دین کے متعلق کی روایات بھی امت کے سامنے لاتے ہیں اور پھر ترک رفع دین کی روایات بھی امت کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر امت کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کیا ہے اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع فرما دیا ہے، اور آخر میں جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہیں، کوئی ایک ثبوت پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہو۔ بہرحال ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کیا ہے اور پھر آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع فرما دیا ہے۔ لہذا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آخری عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو ترک کیا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل امت کو دے کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی کے اس عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔